السلام علیکم میرے دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست نثار جاوید، حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ دوستو، بحیثیت قوم، بحیثیت پاکستانی قوم، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کدھر کو جا رہے ہیں؟ کوئی بھی کام، عادی مجرم ہو گئے ہم، کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرے جس کا کوئی گڈ کریڈٹ ملتا ہو تو وہ ہم خود لیتے ہیں۔ جب کوئی کام ہم سے بگڑ جائے یا کسی سے بگڑ جائے تو ہم نزدیک نہیں کھڑے ہوتے، ہم بہت دور نکل جاتے ہیں۔ امریکہ، اسرائیل، انڈیا، پتہ نہیں کس کس پہ بتان لگا دیتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، غور طلب ہے، آپ نے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے اور غور بھی کرنا ہے باتوں پہ کہ یہ واقعی ایسے ہو رہا ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں۔ کچھ کام ایسے ہیں جہاں پہ ہمیں نہ تو اسرائیل نظر آتا ہے، نہ انڈیا نظر آتا ہے، نہ امریکہ نظر آتا ہے۔ ہم جتنا مرضی بھی بلیم لگائیں، کچھ کام ایسے ہیں اس میں ہم کہیں ثابت نہیں کر سکتے کہ کسی غیر کا ہاتھ ہے، ہم خود قصوروار ہیں اس کے۔ غور طلب بات ہے کہ لاہور سے ایک گاڑی نکلتی ہے، وہ اسلام آباد میں کسی رشتہ دار کو ملنے جاتی ہے۔ تو راستے میں آپ کو پتہ ہے لمبا سفر ہوتا ہے تو لوگ کہیں قیام بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو اسی طرح وہ گاڑی ایک رکی کسی جگہ پہ، بھیرا انٹرچینج کوئی ہے موٹر وے، اس کے پاس کہیں گاڑی رکی، اس نے کچھ کھانے پینے کا سامان لیا، چل پڑے۔ وہ جو بھی سامان لیا، وہ اس میں انہوں نے جو بھی کھایا انہوں نے امریکہ سے نہیں خریدا، انہوں نے اسرائیل سے نہیں خریدا۔ اسرائیلی یا انڈین یا وہ امریکن پروڈکٹ نہیں تھی، وہ پاکستان میں بنی تھی۔ یاد رکھیں کہ ہمارے دودھ بنتا ہے تو اس میں لوگ پکڑے جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے وہ پیسے دے کے چھوٹ گئے ہیں سارے، 1-1 لاکھ روپے دے دیتے ہیں، اور وہ 1-1 لاکھ روپے یا 1-1 کروڑ بھی کہہ لیں آپ، تو انہوں نے کہاں سے پورا کرنا ہے؟ وہی دودھ بنا کے پورا کرنا ہے۔ تو وہ دودھ نہ تو امریکنوں نے بنایا تھا، نہ اسرائیلیوں نے، نہ انڈیا والوں نے، وہ ہماری ملک کے لوگ ہوتے ہیں جو بنا رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو پیسے لے کے چھوڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ملک کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو موٹر ویز پہ بریکس بنتی ہیں، جہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں قیام کرنے کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے، وہاں پہ جب بہت بڑے بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں، اتنے بڑے ٹھیکے ہوتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ٹھیکے کہاں سے پورے کرنے انہوں نے؟ غیر میری چیزیں کھلا کے۔ غیر میری چیزیں کہاں سے آتی ہے؟ امریکہ سے، اسرائیل سے، انڈیا سے نہیں آتی، وہ ہماری ملک ہوتی نہیں ہے۔ ایکسپائری غیر میری، گھروں میں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ بنے ہوئے جوس، پتہ نہیں کیا کیا ہم کر رہے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ خود ہی کر رہے ہیں۔ وہ خریدتے ہیں، خرید کے آگے چلتے ہیں تو ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، گاڑی سائڈ پہ لگ جاتی ہے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں سارے، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہیں۔ بہت دیر کے بعد وہ گاڑی مشکوک لگتی ہے کہ مشکوک گاڑی کھڑی ہے، پھر بھی شکر ہے کہ اس میں 5-6 لوگوں میں سے ایک ڈرائیور کی جان بچ جاتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ گاڑی کو کوئی دیکھنے آ جاتا ہے۔ مشکوک گاڑی کو چیک کیا جاتا ہے، ونڈوز لاک ہوتی ہیں، گاڑی ادھر سے لاک ہوتی ہے، اس کی ونڈو توڑ کے اس میں پتہ چلتا ہے کہ جو ڈرائیور سیٹ پہ ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے وہ تھوڑا زندہ ہے، وہ بے ہوش ہے، حالت اس کی تشویشناک ہے، لیکن زندہ ہے ابھی۔ جب اس کو زندہ پایا جاتا ہے، باقی سارے لوگوں کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ مردہ حالت میں ہے۔ ڈرائیور کو طبی امداد دے کے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچ گیا۔ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ہوا تھا، وہ بتاتا ہے کہ ہم وہاں پہ بریک لگائی تھی، جوسز لیے تھے، وہ جوسز کے ڈبے بھی ابھی گاڑی میں تھے، وہ اس کے اوپر ڈیٹ ایکسپائری تھی، تو وہ سارے لوگ وفات پائے جاتے ہیں جو وہ جوس پیتے ہیں۔ اور یہ قتل ہے، کسی کو زہر دینا، یہ زہری ہے نا چیز، آپ کو پتہ ایکسپائری ہے، آپ کو پتہ غیر میری، تو آپ زہر دے رہے ہیں، تو زہر سے دے کے مارنا کوئی قتل نہیں ہے؟ یا زہر دے کے مارنا کوئی جرم نہیں ہے؟ وہ جرم ہوتا ہے، وہ لوگ مر جاتے ہیں، اپنی جانیں ضائع کر دیتے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ تفتیشیوں کی، کہ جوس والا پکڑا جائے گا، کوئی شاپ والا پکڑا جائے گا، وہ سے پیسے ڈیمانڈ ہوں گے، وہ پیسے دے دے گا، تو پھر وہی چیزیں ادھر ویسے ہی بیچتا ہوگا۔ انسانی زندگی بہت سستی ہو چکی ہے ہمارے ملک میں، مایوسی نہیں پھیلا رہا، لیکن باتیں ضرور غور طلب ہیں، آپ کو باتوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ کو شاہ رخ جتوئی کیس یاد ہوگا، یہاں پہ کیا کچھ ہوا تھا۔ آپ کو ایک وہ مزنگ چنگی چوک میں امریکن گولی مار کے پاکستانی کو مار دیتا ہے، وہ گرفتار ہوتا ہے، وہ بھی یاد ہوگا۔ اور یہاں پہ ہمارے ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، آپ اندازہ کریں کتنی ہماری قوم بے بس ہو چکی ہے۔ انسانی زندگی، انسانی جان کی قیمت رہ ہی نہیں گئی۔ شاہ رخ جتوئی جو قاتل تھا وہ ایسے وکٹری کا نشان بنا کے رکھتا تھا۔
اور بہت سارے وکلا اس کے ساتھ ہوتے تھے. وکلا کو کہا جاتا ہے جو پڑھا لکھا معاشرے میں پڑھے لکھے انصر ہے وکلا. کسی مالدار پہ کہیں فیسیں جب ملتی ہیں بڑی بڑی، ان کو اصول قانون سب کچھ بھول کر صرف فیس نظر آتی ہے. وہ ہڈی کا ٹکڑا نظر آتا ہے جو ایک کتے کو بھی دکھائیں تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے. آج ایک عورت، لڑکی تو ہے نہیں، عورت، نتاشا جو کہ سندھ کی کراچی کی ایک بہت بڑی کمپنی مالک کی بیٹی ہے. اس کا باپ بھی سنا ہے کہ بہت امیر ہے. وہ وکٹری کا نشان بناتی ہے اور پیچھے وکلا کی ایک ٹیم ہے، ایک بہت بڑا جلوس ہے وکلا کا. اور وہ سارے اس ہڈی کے پیچھے پھر رہے ہیں جو ان کو کھانے کے لیے ان کے منہ سے لالیں ٹپک رہی ہیں. ان کو یہ نہیں ذہن میں کہ اس نے کیا کیا، اس نے کس کو کچلا ہے، یہ کیا کر رہی تھی. یہ ان کے لیے کوئی میٹر نہیں ہے. ان کے لیے میٹر یہ ہے کہ ہم نے فیسیں لے لی ہیں. جوس بنانے والے کو میٹر یہ ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں. ٹھیکہ لینے والے کے لیے میٹر یہ ہے کہ میں نے ٹھیکہ دیا ہے، اتنے پیسے میں نے پورے کرنے ہیں. انتظامیہ کو میٹر یہ ہے کہ ہم نے اپنے کیا کیا چیزیں بنا کر دینی ہے، لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر کیا جا رہا ہے یہ نہیں دیکھنا. کسی بھی ملک کی، کسی بھی علاقے کی، کسی بھی محلے کی کوئی بھی انتظامیہ، اس کا انتظامیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ میک شور کرے کہ میں جو چیز بنوا رہا ہوں، جو لوگوں کو فیڈ کر رہے ہیں. آپ کو بس طبی وہ جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں علاج معالجہ، وہ تو پاکستان میں فری ہے نہیں، وہ تو بہت مہنگا ہے. کوئی غریب اگر بیمار ہو جائے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائے گا، سرکاری میں جائے گا، وہ پیسے لگائے گا، اس کو پیسے نہیں ہوں گے پھر بھی مر جائے گا. لیکن زہر جو آپ کے نیگلیجنسی کی وجہ سے لوگوں کے اندر جا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے. بہرحال نتاشا پہ آتے ہیں. نتاشا جو کہ اتنی بد دماغ اور اتنی وہ مغرور، اتنے تکبر کے ایسے لیول پہ کہ وہ بہت سارے پاکستانیوں کو کچل کے روڈ کے اوپر، اور روڈ پہ کھڑی ہو کے وہ کیسے اشارے کر رہی تھی. ٹن تھی پوری ڈرنک، کیسے وہ ڈانس کرتی گاڑی چلا رہی تھی. ایک آدمی کو کچلا، پھر گھبرا گئی، گھبراہٹ میں کافی سارے اور کچل دی. پکڑا کھڑی ہوئی تو روڈ کے اوپر ایسے وہ مطمئن تھی، اس کو پتا تھا کیا ہونا ہے. جو اس کو پتا تھا، جو اس کی سوچ تھی وہی ہوا. بہت سارے لوگ وہاں پہ اس کی سپورٹ کے اندر کھڑے ہو چکے ہوئے ہیں. اور ان کے وکیل کا جو سب سے پہلا بیان تھا، وہ سب سے پہلا بیان یہی تھا کہ آپ بتائیں پیسے کتنے لینے ہیں. اس کا سب سے پہلا بیان یہی تھا کہ قصاص اور دیت، قصاص کتنا بنتا ہے. یہ وہ ہمیں اس سائڈ پہ لے کے جا رہا تھا. وہ ریمنڈ ڈیوس مجھے یاد آ گیا، مجھے سارا کچھ یاد آ گیا قصاص اور دیت. خیر میرا یہ کام، آپ کو پتا میرا کام یہ آپ کو یاد کرواتے رہنا. اب کچھ سیاسی پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ اس کو صرف اس لیے نہیں کہ وہ لوگ مر گئے ہیں، صرف اس لیے وہ اس کو اٹھا کے کندھے پہ ایک لاشوں کو اٹھا کے پھر رہی ہیں کہ ہمیں یہاں پہ سیاسی فائدہ ہو، ہمیں یہاں پہ یہ فائدہ ہو. ہر بندہ اپنے فائدے کے لیے لگا ہوا ہے. گدے ہوتی ہیں نا، گدے، ہم گدے بن چکے ہیں. میری بات کو غصہ نہ کیجیے گا، واقعی ہم گدے بن چکے ہیں. تو وہ لوگ جو ہیں، جو اس کے اپوزٹ ہیں، جو کہتے ہیں اس کو سزا ہو، اس کو یہ ہو، وہ بھی بیچارے تقریریں کریں. اس لڑکی کا جو لائسنس ہے وہ برطانیہ کا ہے، پاکستان میں اپلیکیبل نہیں ہے. میں آئیو کو ابھی 3-4 کالیں کر چکا ہوں، آئیو میری کال نہیں اٹھا رہا ہے. ابھی میں اس کے پاس جاؤں گا تھانے میں اسی وجہ سے کہ اگر لڑکی کا لائسنس ایکسپائرڈ ہے، 6 مہینے پہ لیپس ہو چکا ہے، تو جو گاڑی کا مالک ہے، جو گاڑی دیتا ہے ایسی لڑکی کو چڑھانے کے لیے، وہ 114 کے اندر آ جائے گا پاکستان پینل کوڈ میں. اور جو سزا 322 کی ہے وہی 114 کی ہے. یہ جان بوجھ کر 114 نہیں لگا رہے ہیں. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں ایک آواز اٹھائیں کہ اس کے اندر 114 بھی لگایا جائے تاکہ جو گاڑی کا مالک ہے اس کو بھی برابر کی سزا ملے. یا آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ لوگ کو اس کی آواز اٹھانی ہے. اسلامی کے وہ کیا کہتے ہیں زیر سایہ بھی کچھ چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں فلاں دفعہ لگا دو، دوسرے کو فلاں دفعہ لگا رہے ہیں. اس وکیل نے، آپ کو پتا ہے، پہلی دفعہ کھڑے ہو کے اس نے اعلان کیا تھا قصاص کا، دیت اور قصاص. اس نے جب اعلان کیا تھا ساتھ اس نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ پاگل ہے، یہ فلاں ہاسپٹل میں داخل ہے. اور یہ پتا چلا کوئی شیر کا بچا کے ملا. ہر بندہ پاکستان میں، اسی لیے پاکستان بچا ہوا ہے کہ ہر بندہ بے ایمان نہیں ہے. وہ جو میڈیکل آفیسر تھا اس نے انکار کر دیا کہ میں اس کو پاگل نہیں لکھوں گا. یہ ڈرنک تھی. جو اتنے پیسے دینے کے پیچھے پھر رہے ہیں، انہوں نے اس بندے کا کیا کیا شر کیا ہوگا، انتظامیہ کو کوئی پتہ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے اس کے بچے کو کر لیں، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کیا کیا کریں. آپ دیکھتے ہیں نا، ایک بندہ ایک بیان دے رہا ہوتا ہے، دوسرے دن آ کے وہ دوسرا بیان دے رہا ہوتا ہے، تیسرے دن آ کے تیسرا بیان دے رہا ہوتا ہے. اس پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہوتا ہے اس ملک کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگوں کو بچے اغوا کر لیتے ہیں، لوگوں پہ اتنا ظلم کرتے ہیں اور اتنی دھمکیاں لگاتے ہیں
کہ اس کو بھی نظر آتا ہے کہ انتظامیہ تو ان کے ساتھ کھڑی ہے، وکلا ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو میں کدھر جاؤں؟ اس ایسے موقع پہ جو ڈٹ جائے اس کو سلوٹ کرنا چاہیے، اس کو سلام کرنا چاہیے. ایسے لوگوں کی وجہ سے ہمارا پاکستان بچا ہوا ہے. دوستو، یہ کراچی کا جو سانحہ ہے، اس کو جو ہماری سندھ کی گورنمنٹ ہے اس کو خود اس کو ہینڈل کرنا چاہیے. جو دفعات لگتی ہیں، جو قانون کے مطابق بنتی ہیں، وہی لگنی چاہیے. آپ کو پارٹیز کے جب الیکشن ہوتے ہیں، آپ کو فنڈز یہ لوگ دیتے ہیں، اس کو بھول جائیں اگر تو آپ نے کام کرنا ہے. اب انتظامیہ کو یہ لالے پڑ گئے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو یہ یہاں سے بہت بڑا حصہ ملتا ہے. حکومت کو یہ پڑ گیا کہ کل کو ہم پارٹی فنڈ کہاں سے لیں گے. وکلا کو یہ ہے کہ ہمیں مال ملے گا. لیکن جو پاکستانی مر گئے ہیں، جو پاکستانی اپنی جان کو بیٹھے ہیں، جو زخمی ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں. جب غریب پہ ظلم ہوتا ہے، جب اس کے دروازے بند کر دیتے ہیں، میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں کہ لسیدہ کی زور محمد نس جائے نہ رونا. جب وہ بھاگ جاتا ہے میری طرح، میں بھی پاکستان سے بھاگ کے آیا تھا، تو یا پھر روتا کس کے سامنے ہے؟ اپنے پروردگار کے سامنے. اگر اتنا بڑا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا بندہ نواز شریف کہتا نا یا اللہ میں تیرے اوپر اپنے فیصلے چھوڑتا ہوں، تو وہ فیصلوں کا رزلٹ ملتے ہیں تو کہ غریبوں کو نہیں ملتے ہوں گے؟ غریبوں کو اس کے فیصلے، اس کے انصاف مل جاتے ہیں، پر آپ سمجھتے نہیں ہیں. جب ایک فیکٹری کا مالک، ایک فیکٹری، یہی نتاشا کل کو کینسر کے ساتھ پڑی ہو کہاں کہیں، کل کو یہ ڈونیشن مانگ رہے ہوں انہیں غریبوں سے کہ ہمیں ایک خون کی بوتل دے دو، تو وہ پھر اللہ پاک کی ذات ہے اوپر بیٹھی. لیکن یہ لوگ نہیں سوچتے. اس وقت ان کو یاد نہیں آئے گا کہ اس نے اتنے لوگ کچلے تھے، شراب پی کے ڈانس کرتے ہوئے گاڑی چلا کے اتنے لوگ کچل دیے تھے. یہ اس کو یاد نہیں آئے گا. پھر یہی ہوگا کہ بس جی اللہ پاک کی مرضی تھی. اللہ پاک کی مرضی تو ہے ہر کام میں. اللہ پاک کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں چل سکتا. لیکن جب آپ کو اللہ پاک نے دماغ دیا ہے، ہر چیز سوچنے کی صلاح دی ہے، آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی دی ہے، ہر چیز دے دی ہے، تو وہ تو آپ نے اپنی مرضی سے کچھ لے نا. اللہ پاک نے تو آپ کو منع کیا شراب نہ پیو، آپ نے کیوں پی ہے؟ اللہ پاک نے اگر منع کیا کہ بھی ایسے لوگوں کو قتل نہ کرو، آپ نے کیوں کی ہے؟ یہ غیر ذمہ داری کا ثبوت آپ نے دیا ہے. تو آج تو پیسہ لگا کے آپ نکل جائیں گے. مجھے پتہ کہ سزا نہیں ہوگی. یہ بڑے بڑے ایسے کیسز پہلے آئے ہیں. شاہ رخ جوتوئی کا بھی ایسے لگتا تھا لازمی پھانسی ہو جائے گی. اس ملک میں انصاف کی توقع نہیں ہے. غریب کو انصاف نہیں مل سکتا، امیر کو انصاف ملتا ہے. جب امیر کو انصاف مل جاتا ہے، غریب کو نہیں ملتا. غریب پھر روتا ہے. جب غریب روتا ہے تو پھر سزائیں ملتی ہیں. سزائیں کیسی ملتی ہیں وہ اس وقت تک بھول چکے ہوتے ہیں. برحال اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے. بحیثیت قوم ہمیں ہمارے دل دماغ کے دروازے کھولے، ہمیں رحم ڈالے ہمارے دل میں. ہمارے دل میں پیسہ جب آئے تو ساتھ رحم بھی آئے. ہمیں اگر کسی کو دینے والا ہاتھ بنا دیا، اوپر والا ہاتھ بنا دیا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے اس کا شکر کرنا اور اس کی مخلوق پہ رحم کرنا. جس مالک نے اتنا کچھ دیا، اس کی مخلوق جو اس سے مانگتی ہے ہر وقت، اس کے اوپر رحم کرنا. دوستو، باتیں کرنے کو بہت ہے، اتنا وقت نہیں ہے. وقت ہی کم ہے اس دنیا کے ہر بندے کے پاس. باتیں بہت ساری ہیں کہنے کے لیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے اجازت دیں، ملتے رہیں گے اسی طرح کسی اور گپ شپ میں. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.